Ra'i Hidayat, subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سارے انسانوں کو بدلنا تو بہت مشکل ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو بدل کر سارے انسانوں کو بدلنے کا راستہ بتا سکتے ہیں. سارے انسانوں کو بدلنا تو مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، لیکن خود اپنے آپ کو بدل کر دنیا کے سارے انسانوں کو اپنے آپ کے بدلنے کا راستہ سب کو دکھا سکتے ہیں. سیرت میں ایسی مثالیں بہت ہیں، تاریخ تو بھری پڑی ہے. لوگوں نے بدل کر اپنے آپ کو بدل کر دنیا کے بسنے والے بڑے بڑے ظالموں کو راستہ بتا دیا. حضور کے زمانے میں جو حالات تھے قریب وہی سب حالات اس وقت پوری دنیا کی اور بالخصوص ہمارے اس ملک کے ہیں. سروے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 10 سے 15% جو ہے اسلام دشمن ہیں. مختلف جماعتوں میں وہ سرگرم ہیں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں، اور 10-15% لوگ وہ ہیں اس ہمارے ملک کے اندر جو انصاف پسند ہیں. اور 60 سے 70% وہ لوگ ہیں کہ جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، بلکہ نارمل اپنی زندگیاں دنیا میں گزار رہے ہیں. ایسے موقع پر میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم وہ 60-70% نہ ادھر ہیں ادھر ہیں، نہ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، ان کو اپنے سے مانوس کرانے اور اپنی مذہب کی خوبیوں کو دکھانے کا ایک موقع مجھے میرے اور آپ کے پاس ہے کہ جن خوبیوں کو دکھا کر ان کو اپنی طرف مائل کیا جا سکتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں آج کے زمانے کے ظالموں سے بڑھ کر بڑے بڑے ظالم تھے.
بڑے متشدد تھے، بڑے خون کے پیاسے تھے، مذہب کے، اپنے مذہب کے دیوانے اور اسلام کے جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر وہ اسلام کی رونق کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ بے شمار ایسے لوگ تھے۔ انہی لوگوں میں ایک صاحب جو تھے سمامہ بن اسال تھے۔ سمامہ بن اسال سمامہ بن اسال ایک ایسے آدمی تھے کہ جنہوں نے بے شمار صحابہ کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کو جہاں موقع ملا، جب موقع ملا، جیسا موقع ملا، ان کو شہادت کا جام پلایا۔ لیکن خدا کا یہ نظام ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، عدلتے بدلتے رہتے ہیں دن۔ کبھی لگام ہمارے ہاتھ میں ہے تو کبھی ان کے ہاتھ میں، کبھی ان کے ہاتھ میں تو کبھی ہمارے ہاتھ میں۔ دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو سمامہ بن اسال بہت ہی بڑے پکے دشمن تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے، اور بالخصوص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مسلمانوں کے ایک قافلے کے نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کے ہاتھ آ گئے سمامہ۔ اس قافلے نے ان کو گرفتار کر کے حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچایا، حضور کی خدمت میں پہنچایا۔ یا رسول اللہ، سمامہ ہیں جنہوں نے بہت سارے ہمارے ساتھیوں کو شہادت کا جام پلایا۔ سرکار نے فرمایا مسجد نبوی کے کسی ایک ستون سے ان کو باندھ دو۔ مسجد نبی میں حضور کے زمانے میں ستون تھے، آج بھی ہیں، جن کو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، جن کی ایک مستقل تاریخ ہے۔ استوانہ حنانہ، استوانہ وفود، استوانہ سریر، استوانہ عائشہ، یہ مختلف ستون تھے۔ حضور نے فرمایا سمامہ کو ایک ستون سے باندھ دو، اور صحابہ کو کیا حکم دیا کہ دیکھو اس سمامہ کو کہ کھانے پینے کا اچھا انتظام کرو، کھانے پینے کا نظام اچھا بناؤ۔ کن کو؟ سمامہ۔ کون ہے سمامہ؟ سمامہ کون ہے؟ جی، کھانے کا انتظام کرو، ان کے اچھے کھانے کا انتظام کرو۔ اور حضور کی جو اونٹنیاں تھی اس کا دودھ نکالتے تھے، اور سرکار جو ہے صبح شام 2 ٹائم سمامہ کو دودھ پلاتے تھے۔ پی سمامہ دودھ پی، صبح بھی شام بھی، اپنی اونٹنیوں کا دودھ، حضور کی اپنی خاص جو اونٹنیاں تھی اس کا دودھ دھوتے تھے اور سمامہ کو پلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیرت کی کتابوں سے کہ حضور کے زمانے میں بے ایمانوں کو بھی مسجد کی 4 دیواری میں رکھتے تھے۔ مسجد کی 4 دیواری میں ایک لمبے وقت تک کے رکھتے تھے۔ آج مسلمانوں کو رکھنا مشکل ہے، بمشکل 5 وقت کی نماز کے لیے چند فیصد ہمارے آتے ہیں، اور وہ بھی 10 منٹ سے 5 منٹ آتے ہیں بھاگتے بھاگتے، اور جاتے ہیں دوڑتے دوڑتے۔ آتے ہیں بھاگتے بھاگتے اور جاتے ہیں دوڑتے دوڑتے۔ حضور نے مستقل سمامہ کو مسجد نبوی میں رکھا۔ کیوں رکھا حضور نے؟ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھیں، مسلمانوں کو قریب سے دیکھیں، مسلمانوں کی ہمدردی دیکھیں، مسلمانوں کا اکرام دیکھیں، مسلمان اپنے مہمان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اس کو دیکھیں۔ اس کے لیے حضور اپنے زمانے میں بے ایمانوں کو مسجد میں ٹھہراتے تھے، مسجد میں رکاتے تھے، اور بے ایمانوں کو نہیں، بے ایمانوں میں بھی وہ بے ایمان جو مسلمانوں کے جان کے دشمن، اور مسلمانوں کے نہیں، حضرت محمد رسول اللہ کے دشمن، ان کو مسجد میں رکھا۔ تو صحابہ کو کہا کہ اچھا کھانا کھلاؤ ان کو، ان کی ضیافت اچھی کرو، اور حضور نے اپنے اونٹنیوں کا دودھ صبح شام ان کو پلایا۔ وہ روزانہ حضور خیریت پوچھنے جاتے تھے سمامہ کی، سمامہ خیریت سے تو ہو؟ تم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ تم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ تو سمامہ کہتے تھے، حضور جب یہ پوچھتے تھے سمامہ سے
تو سمامہ کہتے تھے یا رسول اللہ، ان کو معلوم تھا کہ بہت ساروں کو قتل کیا ہوں، میں بھی قتل کیا جاؤں گا، بے شمار لوگوں کو قتل، ایک اکلے کو قتل کرتے ہیں تو ہم 10 کو قتل کرنے کے جذبے رکھتے ہیں، انہوں تو 20,000 سینکڑوں کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ تو سمامہ سے پوچھتے تھے حضور کہ سمامہ تم کیا سوچ رہے ہو اپنے بارے میں؟ سمامہ کہتے تھے یا رسول اللہ، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک قاتل کو قتل کریں گے، میں نے تو بہت ساروں کو قتل کیا، آپ مجھے قتل کریں گے، اور اگر آپ احسان کریں گے تو یا رسول اللہ احسان کو یاد رکھنے والے پر آپ احسان کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ احسان کریں گے یعنی چھوڑ دیں گے مجھ پر احسان کر کے تو زندگی بھر میں آپ کا احسان مند رہوں گا، احسان مند رہوں گا۔ اور یا رسول اللہ اگر آپ کچھ مال پانی چاہتے ہیں تو جتنا چاہو گے آپ کو ہم اتنا مال پانی دیں گے، اور چھوڑ دو مجھے، جتنا مال مانگو گے آپ۔ نجد ایک علاقہ ہے عرب کے اندر، اس وہاں کے سردار تھے، اور کیا کہتے ہیں منڈی، جو اناج منڈی رہتی ہے اس کے کرتا دھرتا تھے، مکھیا تھے، ان کے اشارے پر، ان کے حکم میں مال ادھر کا ادھر ہوتا تھا، اناج جتنا ادھر سے ادھر جاتا تھا ان کے، وہ جہاں پرمیشن دیتے تھے وہاں جاتا تھا، جہاں نہیں پرمیشن دیتے تھے نہیں جاتا تھا، بڑا آدمی تھا۔ تو جتنا فدیے میں جتنا رقم مانگو گے اتنا فدیہ دے دوں گا یا رسول اللہ۔ حضور پوچھتے تھے، 3 باتیں پوچھتے تھے، آج آئے یہی پوچھا، سمامہ نے یہی جواب دیا، پھر دوسرے دن حضور آتے تھے یہی پوچھتے تھے، پھر یہی سمامہ یہی 3 جواب دیتے تھے، تیسرے دن پھر آئے حضور سمامہ کی خدمت میں، پوچھا خیر خیریت کیا سوچ رہے ہو، تو یہی 3 باتیں سمامہ نے حضور کے سامنے۔ تیسرے دن حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ سمامہ کو چھوڑ دو، سمامہ کو چھوڑ دو، نہ قتل بھی نہیں اور فدیہ بھی نہیں اور قتل بھی نہیں، چھوڑ دو ان کو، بغیر فدیے کے چھوڑ دیا۔ سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ سمامہ بن اسال صحابہ کے کھولنے پر، جو جس ستون سے بندھے ہوئے تھے، کھولنے پر قریب میں اس مسجد نبوی کے اس زمانے میں قریب باغ تھے، آج تو مدینہ طیبہ میں بہت دور دور تک باغ چلے گئے، قریب کے باغ سب ختم ہو گئے۔ مسجد نبوی کا ایریا جتنا ہے وہ اس میں بھی حضور کے زمانے میں ایک باغ تھا، آج جو مسجد نبوی کا جتنا احاطہ ہے اس میں بھی ایک باغ تھا، حضور اس میں جاتے تھے، وہاں کے کنویں کا پانی پیتے تھے، بہت پسند تھا حضور کو۔ تو سمامہ جو ہے قریب کے ایک باغ میں چلے گئے، غسل کیا، حضور کی خدمت میں آئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدًا عبدہ ورسولہ، اور فرمایا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اگر کسی سے تھی تو وہ آپ سے تھی مجھے، اور آج سب سے زیادہ اگر کوئی مجھے محبوب ہے تو وہ آپ ہی آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ ہی آپ ہیں۔ 3 دن، کتنے دن رہے؟ 3 دن رہے، صرف 3 دن رہے، دل کی دنیا بدلی۔ کیسا ماحول تھا اس زمانے میں مسلمانوں کا اور مسجدوں کا، خاص کر کے مسجدوں کا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، مسجد 10 منٹ کے لیے مسجدیں ہیں، باقی بعد میں قبرستان ہی ہے۔ ہماری مسجد تو قبرستان ہے، چاہے وہ تو ڈھکلتے وہاں تک لے کر گئے ہیں، اور پتہ نہیں اب اس کو کب ڈھکلیں گے۔ تو حضور کے زمانے میں سسٹم تھا، 3 دن میں دل کی دنیا بدلی۔ یا رسول اللہ سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی، آج آپ سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ سب سے زیادہ نفرت مجھے مذہب اسلام سے تھی، آج سب سے زیادہ محبت مجھے اگر کسی مذہب سے ہے تو وہ مذہب اسلام سے ہے۔ اور سب سے زیادہ برا شہر میرے نظر میں تھا تو مدینہ طیبہ تھا، اور آج وہ دن ہے کہ سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ اشرف اگر کوئی دنیا میں شہر ہے تو وہ کون سا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ سمامہ، جس کے ہاتھوں سے بے شمار مسلمان شہادت کا جام پیچھے۔ سمامہ اسلام قبول کیے،
اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے. مکہ مکرمہ میں عمرہ کر کے فوراً مکہ مکرمہ گئے اور عمرہ کر کے واپس اپنے علاقے میں نجد گئے اور جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو بولے ایک دانہ بھی اب مکہ مکرمہ گیہوں کا جائے گا نہیں. حضرت محمد رسول اللہ کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, ایک دانہ بھی اب مکہ مکرمہ جائے گا نہیں. جب دانا پانی بند ہو گیا نجد سے جانے والا, مکے کے سارے بے ایمان پریشان ہو گئے. اناج آ ہی نہیں رہا ہے, اناج نہیں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ پیاز بہت ہے کولڈ اسٹوروں میں ہے, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, تو کیا ہوگا؟ 25 روپے کے پیاز جو ہے 250 300 400 روپے بیچو لینے والے لیں گے. تو مکے کے اندر آنا جانا بند ہو گیا, تو مکے کے بے ایمان سارے کے سارے پریشان ہو گئے. تو پریشان ہو کر کیا کیا انہوں نے؟ عجیب بات ہے, کہاں گئے؟ سمامہ کے پاس نہیں گئے. اللہ کے واسطے بھیجو بھائی, سمامہ کے پاس نہیں. معلوم ہے مکے کے بے ایمانوں کو بھی, مکے کے بے ایمانوں کو بھی معلوم ہے کہ سمامہ سے بات کرنے پر بات بنے گی نہیں. گئے تو کہاں گئے؟ بدر میں جو حضور, ایک طرف حضور تھے دوسری طرف یہ لوگ تھے, اور مدینہ طیبہ پہنچے. حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے, یا رسول اللہ سمامہ نے اناج بند کر دیا ہے, جس کی وجہ سے مکے کے سارے انسان, کیا بچے کیا عورتیں کیا بڑے کیا چھوٹے, سب پریشان ہیں یا رسول اللہ, پریشان ہیں. آپ کہہ دیجئے سمامہ کو اناج بھیج دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں حضور سے کہہ رہے ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ جان کے دشمن, مذہب کے دشمن, رسول اللہ کے دشمن فریاد کر رہے ہیں سرکار سے. سرکار نے سمامہ کو اطلاع بھیجی کہ فوراً اناج بھیجو, فوراً اناج بھیجو. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, ہم سب کو بدل نہیں سکتے, لیکن خود بدل کر دوسروں کو بدلنے کا راستہ ضرور دکھا سکتے ہیں. دوسروں کو اپنے بدلنے کا راستہ ضرور دکھا سکتے ہیں. سرکار کی یہ سیرت, یہ صحابہ کی زندگیاں ہمارے تمہارے سامنے لفظ لفظ ایک ایک لفظ محفوظ کیا علماء نے. کیا کہا تھا, کیا عمیر ابن وہب جیسے سمامہ تھے ایسے عمر ابن وہب, عمیر ابن وہب, عمیر ابن وہب بھی بدر میں بے ایمانوں کے ساتھ آئے تھے. عمیر ابن وہب بھی, ان کا بیٹا بھی آیا تھا, ان کا بیٹا بھی آیا تھا. لیکن بدر میں کسی طرح سے عمیر بچ کر بھاگ گئے, لیکن زخم ضرور آیا, پیٹ پہ زخم تھا. تلوار جو چلی تھی, کسی صحابی کی جو تلوار چلی تھی پیٹ پر لگی تھی, پیٹ پر بڑی زخم تھی عمیر ابن وہب کے. ان کا بیٹا جو تھا عمیر ابن وہب کا, وہ گرفتار ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھ. تو یہ بھاگ کر نکل گئے. ایک دن خانہ کعبہ حرم کے اندر, حرم محترم کے اندر صفوان ابن منہ اتار کے بیٹھا ہے. صفوان ابن امیہ منہ اتار کے بیٹھا ہے, مایوس اداس. اتنے میں عمیر ابن وہب آئے. ادار کیوں مایوس اداس سے بیٹھے ہو؟ تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ بدر کے اندر ہمارے 70 جو مارے گئے, اس کے بعد زندگی کا مزہ نہیں رہا, زندگی کا مزہ ختم ہو گیا. زندگی, ان کی زندگیوں میں احساس تھا, ہمارے جیسے بے حس نہیں تھے. ہم سب بے حس ہیں, ہم سب بے حس ہیں. ان کی زندگیوں کا مزہ ہی ختم ہو گیا. ان کے 70 کے مارے جانے کے بعد زندگیوں کا مزہ ختم ہو گیا. تو صفوان ابن امیہ نے کہا, تو عمیر ابن وہب نے کہا ہاں بھائی زندگی کا لطف ختم ہو گیا بدر کے اندر ہمارے 70 مارے جانے کے بعد. لیکن میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ اگر میرے کاندھوں پر قرض نہ ہوتا اور میرے پیچھے میرے بال بچے ہیں اور میرے بال بچوں کا کوئی ذمہ دار ہوتا
تو میں محمد رسول اللہ کا نعوذ باللہ کام تمام کرتا. اب جی نہیں لگ رہا ہے, کرنا ہے تو یہی کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. دل کے جذبے ایسے تھے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, آج ہمارے ملک کے حالات کتنے دیگرگوں ہو گئے اور پوری دنیا کے بسنے والے مسلمان حالات سے, ظلم سے, پریشانیوں سے دو چار ہیں, لیکن ہمیں احساس کچھ نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ میں ہیں. ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو اچھا کھاتا پیتا پھلتا پھولتا رکھے, لیکن بے حسی کی زندگی اچھی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ دل کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ آج اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کتنے ہزاروں کی تعداد میں شہادت کا جام پی رہے ہیں, اس کا احساس ہم سب کے دل میں ہونا چاہیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, عمیر ابن وہب نے کہا, یہ عمیر ابن وہب یہ زخمی تھا اور اس کا بیٹا مدینہ طیبہ میں حضور کے پاس قیدی تھا. تو اس نے کہا کہ اگر میرے بال بچوں کی نگرانی کرنے والا, ان کی ذمہ داریوں کو اٹھانے والا, اور میرے قرض کو, دیکھو اس زمانے کے بے ایمان بھی چاہتے تھے کہ قرض ادا ہو. آج کا مسلمان بھی قرض کو ادا کرنا نہیں چاہتا, قرض لیتا ہے اور گلی بدل کر اور بستی بدل کر اپنی زندگی عیش و آرام کی گزارتا. قرض کے ادا کرنے کا تصور ہی ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا. کیا مسلمان ہے. اور وہ زمانہ تھا, اس زمانے کا بے ایمان سے بے ایمان, اسلام اور مسلمانوں کا دشمن بھی وہ یہ چاہتا تھا کہ جیتے جی اپنے قرض کے بوجھ سے اپنے کاندھوں کو عاری کروں, خالی کروں. لیکن آج اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے. دوستو, قرض کا بوجھ ہرگز کسی مسلمان کے کاندھے پر نہیں رہنا چاہیے. میں کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بیان کر چکا ہوں. بڑی مبارک موت ہے وہ آدمی کی کہ جس کے کاندھے پر ایک پائی کا بھی کسی کا قرض نہ ہو. وہ اچھی زندگی ہے, وہ اچھی زندگی ہے. قرض کاندھے پر قرض کا بوجھ لے کر اس دنیا سے رخصت ہونا کوئی اچھی زندگی نہیں, اچھی زندگی نہیں. اس لیے بار بار کئی مرتبہ یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں کہی گئی ہے کہ اپنی دنیا کی ضرورتوں کو اپنی چادر کے اندر رہ کر پورا کرنے کی کوشش کرو. بلکہ بار بار یہ بات الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ, اس روایت کے سامنے میں بات یہ بار بار کہی گئی ہے کہ کفایت شعاری کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کرو. اور اقتصاد کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنی کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ بچت کے طور پر تمہارے پاس محفوظ ہونا چاہیے, جو ضرورت کے موقع پر جہاں خرچ کرنے کے مواقع آئیں ان پر خرچ کرنے کے لیے تمہاری کمائی کا کچھ فیصد تمہارے پاس محفوظ ہونا چاہیے. لیکن جتنی ہماری کمائی نہیں, اس سے زیادہ خرچے ہیں ہمارے, اس سے زیادہ خرچے ہیں. اور خرچے کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ قرض کے ذریعے پورے ہو رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمیر ابن وہب دشمن اسلام, لیکن کیا ارمان ہے کہ قرض نہیں ہونا چاہیے تھا, ورنہ میں تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ تیرے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری میری, اور تیرے بال بچوں کو ایسا دیکھوں گا جیسے میں اپنے بال بچوں کو دیکھتا ہوں, جیسے میں اپنے بال بچوں کو دیکھتا ہوں. جا مدینہ طیبہ جا اور حضرت محمد رسول اللہ نعوذ باللہ ان کا کام تمام کر کے آ. اور صفوان ابن امیہ نے زہر میں آل بجھا کر تلوار تیار کر کے عمیر ابن وہب کے حوالے کر دیا کہ جا, تیرا ساری ذمہ داری میرے ذمہ. عمیر ابن وہب مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہوتا ہے, مدینہ طیبہ پہنچتا ہے, مسجد نبوی کے قریب پہنچتا ہے. صحابہ نے دیکھ لیا, حضرت عمر نے دیکھ لیا, حضور سے جا کر کہا یا رسول اللہ عمیر ابن وہب آ رہا ہے, عمیر ابن وہب آ رہا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا فوراً چند صحابہ کو حضور کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا کہ تم حضور کی حفاظت کی ذمہ دار تم ہو. یاد رکھنا ہر آدمی کو اپنی حفاظت کی ذمہ داری پہلے پوری کرنی چاہیے. سرکار کی حفاظت کا انتظام حضرت عمر نے پہلے کیا, اور پھر بعد میں حضرت عمر عمیر ابن وہب کو مسجد نبوی اندر لانے کے لیے آگے گئے کہ چل, پہلے حفاظت کا انتظام بنایا.
اور پھر عمیر ابن وہب کو لے کر آنے کے لیے. تو عمیر ابن وہب کو حضرت عمر لے کر آ رہے ہیں, اور سرکار سے پہلے یہ بات کہی حضرت عمر نے, یا رسول اللہ عمیر ابن وہب کو امان نہیں دینا, یہ بڑا ظالم ہے, اس نے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں, اس کو امان مت دو. تو حضرت عمر سے حضور نے فرمایا جاؤ عمر کو لے کر آؤ, لے کر آؤ. حضرت عمر گئے, عمیر ابن وہب کو لے کر آئے, اور لے کر آتے پرتپاک استقبال کیا سرکار نے. اور حضرت عمر حضرت محمد رسول اللہ کو یہ بات پہلے سے وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گئی تھی کہ عمیر ابن وہب مدینہ طیبہ آیا کس نیت سے ہے, یہ حضور کو پہلے معلوم ہو گئی تھی. حضور کی خدمت میں عمیر ابن وہب لائے گئے, پوچھا, سر پرتپاک استقبال کیا, اور حضور نے فرمایا عمیر کیسے آئے ہو؟ تو کہا, عمیر نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا تمہارے یہاں قیدی ہے, اس قیدی کو اپنے بیٹے قیدی کو چھڑانے کے لیے. سرکار نے فرمایا سچ سچ بولو, سچ سچ بولو. نہیں یا رسول اللہ قیدی میرا بیٹا آپ کے یہاں قیدی ہے, اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. پھر حضور نے فرمایا تم صفوان اور عمیر ابن وہب مکے کے اندر مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر جو گفتگو کی تھی, یا تو صفوان کو معلوم تھا یا عمر کو معلوم تھا, تیسرے کو کسی کو نہیں معلوم تھا, تیسرے کو کسی کو نہیں معلوم تھا. سرکار نے فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ صفوان نے تمہارے ساتھ کیا شرط طے کی ہے. سرکار نے جب یہ بات کہی تو عمیر ابن وہب کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی, زمین نکل گئی, راز فاش ہو گیا. یہ حضرت محمد رسول اللہ کے نبی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ جس میرے اور صفوان ابن امیہ کے علاوہ کسی کی کوئی یہی بات معلوم نہیں, حضرت محمد رسول اللہ کو سینکڑوں کلومیٹر دور فاصلے پر. وہ زمانہ تو وہ فون وان کا تو تھا نہیں, یہ کیسے معلوم ہو گئی؟ پیروں تلے سے زمین نکل گئی. فوراً عمیر ابن وہب آئے تھے حضرت محمد رسول اللہ کا سر قلم کرنے کے لیے, اور غلام بن رہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمدا عبدہ و رسولہ. سرکار نے حضرت عمیر ابن وہب کو چند دن رکایا اور قرآن سکھایا. اسلام جیسے قبول کیا فوراً تھما دیا قرآن حضرت عمیر ابن وہب کے ہاتھ میں, قرآن سیکھا. 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے. ہم مسلمانوں میں سے تو وہ مسلمان بھی ہیں کہ پوری زندگی کے 60-70 سال کے عرصے میں ان مسلمانوں کو قرآن کو ہاتھ لگانے کا تک اتفاق نہیں ہوا. پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا تو دور کی بات, قرآن کو ہاتھ لگانے کی نوبت تک بھی ان کی زندگی میں نہیں آئی. عمیر ابن وہب جان کے دشمن, سرکار کی جان, میری اور آپ کے نہیں, سرکار کی جان کے دشمن مدینہ طیبہ میں جان لینے کے لیے, شہادت کا جام پلانے کے لیے آئے. چند لمحوں کے اندر زندگی کا رخ بدل گیا اور فوراً قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے میں لگا دیا. اور پھر حضرت محمد رسول اللہ سے اجازت لی, اور اجازت لے کر مکہ مکرمہ پہنچے, اور مکہ مکرمہ میں جا کر ڈنکے کے چوٹ اڑل اعلان اسلام کا اعلان کیا اور دعوت کا کام شروع کیا. تاریخ بتاتی ہے, سیرت بتاتی ہے, مکہ کے سرزمین پر سب سے زیادہ ایمان قبول کرنے والے عمیر ابن وہب کے ہاتھ پر ہیں, عمیر ابن وہب کے ہاتھ پر. میرے بھائیوں بزرگوں دوست, صفوان بھی تھا. صفوان ادھر انتظار کر رہا تھا. صفوان ابن امیہ مکے کے بے ایمانوں کو پکڑتا تھا. دیکھو چند دن میں, 2 دن میں, 3 دن میں ایک ایسی خبر سنانے والا ہوں کہ تمہارے بدر کے غم کا زخم ختم ہو جائے گا. 2-3 دن میں تمہیں ایسی خبر سناؤں گا. وہ خبر کیا تھی؟ سمجھ میں ہی بات. ہر آنے والے مدینے سے پوچھتا تھا, مدینے سے جو بھی آتا تھا مکہ مکرمہ اس سے پوچھتا تھا کہ مدینے میں کوئی واقعہ ہوا کیا, مدینے میں کوئی واقعہ ہوا کیا, پوچھتا تھا. کیا عمیر ابن وہب پہنچے مکہ مکرمہ, سب تل ملا اٹھے, سب تل ملا اٹھے. اور عمیر ابن وہب نے 1 سال کے عرصے میں, بدر کے بعد یہ ہوا ہے, احد سے پہلے وہ کام کیا مدینہ مکہ مکرمہ میں, خود بدل کر دوسروں کو بدلنے کا راستہ بتا دیا. خود اپنے آپ کو بدل کر لوگوں کو, جتنوں کو بدلا, لیکن سارے بے ایمان مکے کے بے ایمانوں کو
بدلنے کا راستہ بتا دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں کا ایک ایک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، اپنی زندگی کو بدل کر ہم دنیا کے بسنے والے بے ایمانوں کو بعد میں کم سے کم ہم اپنے ایمان والوں کو بدلنے کا راستہ اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے، اپنی نشست و برخاست سے، اپنی جلوت سے، اپنی خلوت سے، اپنے لین دین سے، اپنی تجارت سے ہم لوگوں کو بدلنے کا راستہ بتا دیں گے تو انشاءاللہ۔ اسی لیے علماء نے بات لکھی ہے کہ قولی دعوت سے بڑی دعوت عملی دعوت ہے، فعلی دعوت، اپنا عمل، اپنا معاملہ، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق، یہ اونچی دعوت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل کر دنیا کے بسنے والے انسانوں کو زندگی کے بدلنے کا راستہ بتا دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔